چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سارے آخو سبحان اللہ۔ اگر تستے قریشی صاحب کو کٹ پڑا دے پھر گل کری ہو، وہ بھی مڑے کو پریشان ہے گئے۔ وہ امامت کی شب اور صفے انبیاء، وہ امامت کی شب اور صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا مقام دیا، اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا مقام دیا۔ کتنا مقام دیا سنو پارس والو، اللہ نے اپنے محبوب کو جو پیارا نام دیا، اس نام کے معنی میں جائیے، حسین کی محبت دیکھیے، حسین کے معنی میں جائیے، محمد کے معنی میں جائیے، سارے کمالات ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ امام راغب نے مفردات القرآن میں اللہ کے محبوب کے نام محمد کا معنی کیا، مزہ ہی آ گیا، سکون آ گیا۔ وہ کیا معنی کرتے ہیں؟ فرمایا محمد الذی اجمیت فیہ الخصال المحمودہ۔ علماء جانتے ہیں نا، امام راغب نے بڑا زبردست معنی کیا، لیکن آپ کو ایسا سمجھ نہیں آئے گا، شاہ جی معنی کر کے سمجھا کے جائے گا۔ محمد الذی اجمیت فیہ الخصال المحمودہ، اللہ فرماتے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نبی میں جو کمال ہے نا، ان سارے کمالات کا اگر تم نے مجموعہ دیکھنا ہو تو پھر اللہ کے محبوب کو دیکھ لو۔ کس کو دیکھ لو؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نبی کا کمال، ہر ایک نبی کی خوبی، ہر ایک نبی کی خوبی، ہر ایک نبی کا حسن، ہر ایک نبی کا محمد، یہ ساری گلدستہ بناؤ، ساری چیزوں کو اکٹھا کرو، مجموعہ بناؤ، اللہ نے ایک محمد بنا دیا۔ فرمایا وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدِي۔ سارے مجموعہ کمالات اگر دیکھنا ہو تو پھر آمنہ کے لال کو دیکھ لو۔ یہ آپ ذہن حاضر رکھیں، میں بڑا رب سے رب ملانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے معبود کو یہ بڑا پیارا نام دیا، اتنا میٹھا نام دیا، اتنا کمالات والا نام دیا۔ سارے نبیوں کی خوبیوں کو آپ ایک طرف کر دیں، اللہ کے معبود کی ایک خوبی کا سارے انبیاء کی خوبیاں مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔
چلو آؤ آپ کو ایک خوبی سناتا ہوں. اللہ نے اپنے محبوب کو آمنہ کے لال کو بڑی خوبیوں سے نوازا. ادھر آئیے نا تمہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے دلیل دیتا ہوں. اللہ کے محبوب سے پہلے ذرا اوپر جائیے, ابتدا میں جائیے نا. سیدنا آدم کو دیکھیے, 300 صدیاں روتے ہیں نا. کتنے سال؟ 300 سال. اللہ اکبر. اللہ سے مانگ رہے ہیں, بار بار مانگ رہے ہیں نا. قرآن بولا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ جی مجھے کچھ کلمات دیجئے نا, چند کلمات دیجئے نا, تاکہ میں تجھے راضی کر لوں. تجھے منانے کا سلیقہ مجھے نہیں آتا, تجھے منانے کا مجھے ڈنگ نہیں آتا. چند کلمات دینا. چند کلمات مانگے. علماء بیٹھے ہیں, میں تحقیق میں نہیں جاتا یہاں, بس یہ اگلا نقطہ سمجھاتا ہوں. 3 صدیاں آدم علیہ السلام روئے, 3 صدیاں گڑ گڑائے. 3 صدیوں کے بعد اللہ نے ایک آیت عطا کی. کتنی؟ ادھر میری طرف دیکھیں. کتنی؟ اللہ اکبر. کون سی آیت؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. 3 صدیوں کے بعد اللہ نے ایک آیت عطا کی. کتنے کلمات مانگے؟ ایسے چند کلمات. ملا کتنا؟ جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی, ساری میری تقریر کا خلاصہ اس جملے پہ باری ہے نا. جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی, آمنہ کے لال کی باری آئی, محبوب وجہ کائنات کی باری آئی, اللہ کا قرآن بولا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. علماء بیٹھے ہیں. لت و لکا کا معنی گرامر والا ہے تو میں سمجھاؤں گا تو ان کو مزہ نہیں آئے گا. اگر میں معذرت کے ساتھ تھوڑا ان کو دوسرا معنی سمجھا دیتا ہوں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. ادھر مڑی طرف دیکھو. اگر مزہ آوے نا قسمیں جملہ ضائع نہیں کرنا, ہاتھ چھا کے سبحان اللہ ہے. حضرت قاضی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, بس میں بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ وہ آپ سے تفصیلی بات کریں گے. آپ ان کے آنے تک نا ذرا توجہ کیجئے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. شاہ سوار خطابت جناب قاضی متی اللہ سعیدی صاحب. شاہ سوار خطابت جناب قاضی متی اللہ